السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرپرینریل مائنڈ سیٹ کے آن لائن کورس میں دوبارہ خوش آمدید۔ تو آج ہم ایک اردو کی ایک انٹرسٹنگ ریڈنگ جو آپ کو انشاءاللہ پہنچا دی جائے گی اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں ہمارے محترم اشفاق احمد صاحب۔ یہ اردو کے بڑے اچھے رائٹر، ڈرامہ نویس اور صاحب علم آدمی تھے، بڑی بصیرت والے، اور ان کی کتاب زاویہ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ تو اس میں سے کچھ آرٹیکلز ہیں جن کا تعلق انٹرپرینورشپ کے ساتھ ہے اور انٹرپرینریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ صاحبان علم کا نالج، صاحبان علم کا جو کوئی ریڈنگ ہے، اس کے اندر اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اپنے ایک جگہ پر بیٹھے تھے جہاں پر ان کے بابا جی کا ڈیرا تھا، اور ان کے جو بزرگ ہیں بابا جی وہاں بیٹھے تھے، اور وہاں پر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے۔ تو لوگوں نے رائے دینی شروع کر دی، 15، 20، 25، 27، اس طرح یہ پوائنٹ آف ویو آنا شروع ہو گیا۔ تو وہاں جو بابا جی تھے انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ غلط کہتے ہو، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 93-94% ہے، اور 94%۔ اب وہاں پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، جج حضرات تھے، وکیل تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، صاحب حیثیت احباب بیٹھے تھے۔ تو سب حیران اور چوکنا ہو گئے کہ سر آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ آپ نے تو ہمیں ڈیگریڈ کر دیا، ہم تو اتنے بڑے اداروں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ نے ہمیں کیسے یہ بات کہہ دی؟ تو وہاں پر ایک کیمسٹری کے پروفیسر صاحب تھے، تو انہوں نے جب زیادہ اعتراض کیا تو بابا جی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو کیمسٹری کی لیب ہے اس کی دیواریں، اس کے اندر جو کھڑکیاں، دروازے یا فرنیچر ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اگر اس کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کارپینٹر کو بلاؤں گا، وہ کارپینٹر آئے گا اور اس کی ان الماریوں کی یا دروازے کی سائز لے گا اور اس کو مجھے وہ خرچہ بتائے گا۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب، اس سب کو دیکھنے کے بعد اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ سر 2.5 مکسر لکڑی لگے گی، اب یہ کوئی اردو میں میجرمنٹ کا ایک یونٹ ہے، تو 2.5 مکسر لکڑی لگے گی، تو آپ کو معلوم ہے یہ 2.5 مکسر کیا ہے؟ اور پھر اوپر سے کہے کہ سر پڑتل لگے گی، اور کیونکہ یہ اندر کی طرف ہے تو اس کو یہ والی لکڑی سوٹ کرے گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بغیر آرگو کرے اس کی بات مان لوں گا، کیونکہ وہ اس چیز کو جانتا ہے۔ تو اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہی تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس کے پاس ایک ایسا علم ہے اور ایک ایسا نالج ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، وہ کہنے لگے کہ سر یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کر دی، ہم لوگوں کو آپ نے ڈیگریڈ کر دیا، آپ ان لوگوں کو تھوڑا سا سیمی اسکلڈ کہہ دیں، ان کو پورا پڑھا لکھا مت کہیں۔ ہم نے دیکھیں اتنی اسپیشلائزیشن کی، اینڈ آئی ڈو ہارٹ سرجری کرتا ہوں، یہ دیکھیے، ہاں جی، میں اس جگہ پر یہ والو کلاگ ہو جاتا ہے تو میں یہاں سے نکال کر یہاں لگاتا ہوں، اور اتنی اسپیشلائزیشن کے بعد یہ فن ہم نے سیکھا ہے۔ تو بابا جی نے پھر ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیے کہ آپ کے یہ جو ہسپتال ہے، اس کے باہر لاہور میں کسی جگہ پر کوئی ویلڈر بیٹھا ہے، ایئر کنڈیشن کی پائپس کو وہ جوڑ رہا ہے، اور وہ جناب ان پائپوں کو درمیان میں سے ٹانکے لگاتا ہے۔ ان کا ڈاکٹر صاحب کیا آپ اس کام کو کر سکتے ہیں؟ ان کا جی میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں، اس کے لیے خاص لباس چاہیے، خاص ٹریننگ چاہیے، مہارت چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے۔ تو ان کا پیارے بھائی یہی تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ویلڈر ہیں یہ بھی خاص صاحبان علم ہیں جن کے پاس خاص نالج ہے۔ تو اللہ کی شان، وہاں پر کچھ بچیاں ان بابا جی کے پاس دعا کرانے آئیں، اور وہ بچیاں بہاول پور سے تھیں۔ تو انہوں نے بابا جی نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بچوں آپ وہاں پر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم کاٹن پکنگ کرتے ہیں۔ اور اشفاق صاحب کہتے ہیں تجسس سے میں نے پوچھا کہ بچیوں کیا مرد بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو ان خواتین نے کہا کہ جناب بالکل نہیں، مرد
یہ کام بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ انہیں دی انگلیاں موٹیاں ہوندیاں نے، پورا پودا ہی پٹ لیں گے، یعنی یہ تو پورا پودا ہی اکھاڑ پھینکیں گے، اور یہ تو فائن اور نفیس انگلیاں اور نفاست چاہیے جو صرف عورتوں کے پاس ہے۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہماری بہت ساری جی ڈی پی کا حصہ کاٹن کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کا بہت سارا تعلق ان خواتین کے ساتھ ہے، تو ان خواتین کو ہم لٹریٹ کیوں نہیں کہیں گے۔ اور ہمارے گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات کے علاقے میں جو مرد و خواتین، اور خواتین ان پرٹیکولر جو رائس پلانٹیشن کرتی ہیں اور وہ لائنیں لگاتی ہیں اور وہ سیدھی کرتی ہیں، اور وہاں ایک بابا جی کھڑے ہوتے ہیں جو سٹک سے لائنیں سیدھی کرا رہے ہو۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میرے حساب سے یہ خواتین دے آر ماسٹرز ان رائس پلانٹیشن، اور جو بابا جی کھڑے ہیں دے پی ایچ ڈی ان رائس پلانٹیشن۔ اور اس لیے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر میری بھانجی نے ہوم اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے لاہور کے ایک اچھے کالج سے، تو ہمارے ہاں جب بھی کھانا پکانے کی ضرورت پیش آئے دعوت کے سلسلے میں، تو ہمیں صدیق باورچی کو بلانا پڑتا ہے، ہاں جی۔ اور ہم گاڑی خراب ہو جائے تو مکینیکل انجینئرز ہوں، اور الیکٹریکل اکوپمنٹ خراب ہو جائے ہمارے گھروں کا، تو گھر میں بھلے انجینئرنگ گریجویٹس ہوں تو ہمیں طارق مستری کو بلانا پڑے گا اور الیکٹریشین کو بلانا پڑے گا۔ تو اشفاق احمد صاحب یہ کہتے ہیں اس ریڈنگ کے آخر میں کہ میرے اس ملک کا ہر پلمبر اور ویلڈر، ٹیکنیشین اور دھوبی اور مالی اور موچی اور ہر ماسی، یہ سب صاحبان علم میں سے ہیں۔ ان کے پاس نالج کا ایک ایسا خزانہ موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ڈگریوں والے ہیں اور جو سرٹیفکیٹ والے ہیں اور جو انگلش اور حروف تہجی لکھنے میں بڑے تیز ہیں اور بے باک ہیں، جن کی گفتگو بڑی بے باک ہے، یہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ صاحبان قلم ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ دیوار یہ دراڑ یہ کیوں پڑی؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیوار اس لیے پڑی کہ ان چھوٹے کاموں کو ہم نے اہم نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو صاحبان قلم ہیں یہ آگے بڑھیں اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں، اور ان کو بھی ABC سکھا دیں اور 1 2 100 کی گنتی سکھا دیں، اور ان کو بھی وہ جناب مین سٹریم کے اندر لے جائیں۔ تو اس ریڈنگ کا جو تعلق ہے وہ انٹرپرینریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ بہت ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ساتھ لے کر چلا جائے، کہ ہمارا جو کڈز ہیں ہمارے انجینئرنگ یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز، مینجمنٹ اسکولز اینڈ یونیورسٹیز، وہ ہمارے اندر کی کوئی نہ کوئی اسکل کو، برڈ ان ہینڈ کو، جو ہابی یا پیشن کی شکل میں ہو، اس کو بھی پروموٹ کریں، اور ٹریڈیشنل ہمارے ہاں جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے اس کے اندر بھی اسکل حاصل کی جائے، اور تاکہ ہم ایک پلمبر، ویلڈر، ٹیکنیشین کی رسپیکٹ کرنے والے بنیں۔ ویسٹ کے اندر، جرمنی، یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر دے آر ایکسٹریملی رسپیکٹفل۔ تو جس یونیورسٹی میں میں نے PhD کی، تو وہاں کی جو ہماری خاتون صفائی کرنے والی تھی اس کو پٹس فراؤ کہتے ہیں۔ پٹس فراؤ صفائی کرے گی، جب چائے کا وقفہ آئے گا تو اپنا کوٹ اتارے گی اور پروفیسرز اور اسی کیفیٹیریا میں بیٹھ کر چائے پی رہی ہوگی، اور اسی کیفیٹیریا میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوگی، صاف ستھری ہوگی، آرگنائزڈ ہوگی، ویل مینجڈ ہوگی، اور اس کو بھی وہ ووکیبلری اور وہ انگلش یا وہ جرمن اتنی آتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں ساتھیوں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس دیٹ دیر از نو ڈسٹنکشن، صاحبان قلم and صاحبان علم have to be both combined. We have to train our kids and youth to be both صاحبان علم، اور جو صاحبان قلم ہیں اس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں انگیج ہوں اور رسپیکٹ کریں اس نالج اور وزڈم کو جو ہمارے ہر کوچے میں، ہر گلیوں میں، بازاروں میں بکھرا ہوا ہے۔ Thank you very much for listening and looking forward to another session. جزاک اللہ۔